السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اردو عربی فونٹس اکثر میسج مجھے موصول ہوتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم فونٹس کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے تو پھر کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اتنے خوبصورت فونٹس ہیں اور آپ ہمیں نہیں بتا رہے، تو براہ کرم آپ جو ہے نا ہمیں بھی بتائیں کہ یہ فونٹس کہاں سے ہم لے سکتے ہیں، تاکہ ہم بھی اپنے ڈیزائن میں انہیں استعمال کریں اور اپنے ڈیزائن کو خوبصورت بنائیں۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں مصروفیت کی وجہ سے فوری طور پر ان کو کچھ بھی نہیں رپلائی دے سکتا، تو جس کی وجہ سے اکثر احباب ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر باقاعدہ ایک ویڈیو بنا دی جائے اور احباب کو بتایا جائے کہ جناب آپ فونٹس کا جو بڑا مسئلہ ہے آپ کا، وہ سب حل ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ فونٹس ہیں، دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ فونٹس آپ کو کہاں سے ملیں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ان فونٹس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ذرا سیکھ لیں۔ کچھ ایسے مثال کے طور پر یہ فونٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ جو عام روٹین میں آپ کے پاس بھی ہوتا ہوگا، جمیل نوری نستعلیق یا اور بھی کچھ ایسے فونٹس ہیں، تو یہ تو ہو گیا جناب وہ۔ اس کے علاوہ کچھ فونٹس ہیں جن کو ہم یہاں پر ٹیپ کریں گے جناب، چھوٹا اے اور بڑا اے۔ اچھا جناب، اس کے بعد ذرا فونٹس کے اندر آ جائیں۔ یہ جناب فونٹس ہیں، مائی فونٹس میں آ گئے۔ یہ دیکھیں، یہ کچھ شیپس وغیرہ فونٹس کے اندر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 1 2 3 4 5 جو بھی لکھنا ہے، یا ABCD ہم لکھ کے نا ان کو واضح کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو بھی آئے گا تو ہم مثال کے طور پر ہم یہ والا ڈبہ چوز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم یہاں پر چھوٹا اے لگا دیں گے، بلکہ ہاں ٹھیک ہے، چھوٹا اے لگا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم اور تھوڑا سا چیک کر کے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں فونٹس کے اندر جو اکثر گرافر حضرات کو ضرورت ہوتی ہیں، تو یہ بہت ہی اچھا فونٹس ہے۔ ان کو اگر آپ استعمال کریں تو میں کہتا ہوں بہت ہی کمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نام کے اندر اوپر نیچے تھوڑا سا اسٹائلش میں کچھ نقطے وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہاں پر فونٹس موجود ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ہم۔ میں نے یہ کچھ انگلش کے الفاظ لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم پھر فونٹس کو چیک کر لیتے ہیں جناب۔ یہ ہو گئے شیپس وغیرہ، اور یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، میں تو اس سے دلچسپی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ فونٹس ہیں اور یہ کچھ اسٹائلش وغیرہ ہیں، آپ ان کو بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی فونٹس اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ لیں جی، یہ کچھ عربی میں خطاطی ہے، اگر یہ بھی آپ استعمال کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ اپنے ڈیزائن میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جناب، آگے کون سا فونٹس ہے اور اس میں کیا خاصیت ہے اور اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی خطاطی ہے، بہت ہی کمال اور خوبصورت خطاطی ہے۔ یہ ایسے سمجھے یہ اکثر خطاطی ہے، اور یہ قرآن پاک کی خطاطی ہے اگر آپ ان کو استعمال کرنا چاہیں۔ تو یہ بھی کمال فونٹس ہے، اسٹائلش میں ہے، یہ سارے فونٹس بہت ہی کمال ہیں۔ اس کے نیچے اگر چلیں انگلش میں لکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک فونٹس ہے، یہ والا، یہ بہت کمال ہے۔ اس کی ذرا خاصیت دیکھیں، میں یہاں پر تھوڑا سا کچھ لکھ دیتا ہوں۔ میں اس پہ کچھ لکھ دیتا ہوں، پھر آپ اس کی خاصیت دیکھیں گے کتنا کمال ہے۔ یہ جی میں نے کچھ لکھا، اس کے بعد چلتے ہیں فونٹس کی طرف۔ اچھا جی، یہ اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر دیتا ہوں،
یہ بہت ہی کمال اور خوبصورت ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ فونٹس آپ کو کہاں سے ملیں گے، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ یہ آپ ڈسکرپشن میں چلے جائیں، آپ کو اس فونٹس کی لنکس مل جائے گی، آپ اس پہ کلک کریں، آپ کے پاس زپ فائل اوپن ہو جائے گی۔ زپ فائل کو آن کرنے کا طریقہ اور فونٹس کو اپلیکیشن کے اندر ایڈ کرنے کا طریقہ، یہ بھی ہمارے چینل پہ آپ کو اس کی مکمل ویڈیو مل جائیں گے، آپ ان کو دیکھ کے اپنا بڑا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔